नंबर 1 असबात की तारीफ़, नंबर 2 असबात की तकसीम। फिर असबात की तकसीम के बाद असब बिनफ्सिही की तारीफ़, फिर असब बिनफ्सिही की 4 किस्में, फिर अल अक़रब फल अक़रब की 2 किस्में। ये 2 कायदे हैं, ठीक है। अल अक़रब फल अक़रब हकीकी और अल अक़रब फल अक़रब हुक्मी। और एक तीसरा कायदा क़ुव्वत क़राबत। तो ये 6 चीज़ें हमने पढ़ी थी। दोबारा मैं रिपीट करवाता हूँ। असबात असबतुन की जमा है और असबा आसिब का जमा है। तो असबात जमोल जमा है और आसिब के 2 मानी हैं, पट्टे को भी कहते हैं और हियाती को भी कहते हैं, हियाता। और एक तारीफ़ ये भी की है कि जिसके आयब की वजह से ख़ानदान को आयब लगे, जिसके आयब की वजह से ख़ानदान। इस्तिलाही तारीफ़ क्या है कि ज़वील फ़ुरूज़ की मौजूदगी में, ज़वील फ़ुरूज़ का माबकी अमाल ले ले। ज़वील फ़ुरूज़ की मौजूदगी में ज़वील फ़ुरूज़ का माबकी अमाल ले ले, या ज़वील फ़ुरूज़ की गैर मौजूदगी में तमाम माल को ले ले। इसको असबात कहते हैं। ज़वील फ़ुरूज़ की मौजूदगी में माबकिया और ज़वील फ़ुरूज़ के गैर मौजूदगी में क्या करे, तमाम माल ले ले। दूसरी बात है असबात की 2 किस्में, असबात की पहली तकसीम। तो असबात की 2 किस्में मैं हमने बयान की थी, असबात नसबिया, असबात सबबिया। असबात नसबी वो हैं कि मैयत के साथ विलादत का रिश्ता हो, और असबात सबबी विलादत का रिश्ता तो ना हो बल्कि एताक का रिश्ता हो। फिर असबात नसबिया 3 किस्म पर हैं। असब बिनफ्सिही, असब बिगैरिही, असब मा गैरिही। असब बिनफ्सिही की तारीफ़ क्या है कि वो मुज़क्कर वारिस के मैयत और इसके दरमियान मुअन्नस का वास्ता न आए। जैसे बेटा, या वास्ता तो आए लेकिन मुज़क्कर का वास्ता है, जिस तरह पोता है। अब पोते का वास्ता मैयत के साथ आ रहा है, लेकिन किसका वास्ता आ रहा है, मुज़क्कर का, बेटे का। दादा है तो दादे का वास्ता तो आ रहा है मैयत के साथ, लेकिन किसका वास्ता आ रहा है, मुज़क्कर कहीं नहीं, बाप का। समझ आ गया। तो असब बिनफ्सी की तारीफ़ क्या है कि वो मुज़क्कर वारिस कि जिसका मैयत के साथ वास्ता मुअन्नस का ना आए। समझ आ गया। असब बिनफ्सी की 4 किस्में हैं, जुज़े मैयत, असले मैयत, जुज़े अबीए, जुज़े जद्दी। जुज़े मैयत बेटा है, पोता है। जुज़े असले अबी, असले मैयत बाप है, ठीक है। जुज़े अबी है, जुज़े अबी बाई है। जुज़े जद्दी चचा है, चचा के बेटे हैं आगे। समझ आ गया भाई। 5वीं बात क्या थी, 3 कायदे बयान हुए थे। अल अक़रब फल अक़रब कि किसको पहले माल मिलेगा, तो अल अक़रब फल अक़रब को माल मिलेगा। अब ये 2 किस्म पर हैं, एक हकीकी और एक हुक्मी। हकीकी एक नवा में एक नवा को शामिल है, और हुक्मी जब एक नवा आ जाए तो बाकी नवे क्या हो जाएंगे, मारूम होंगे। देखो हकीकी बेटा मौजूद है तो पोता क्या होगा, मारूम होगा, ये एक नवे में है। बाप मौजूद है तो दादा क्या होगा, मारूम होगा, ठीक है। बाई मौजूद है तो बाई के बेटे मारूम होंगे। चचा मौजूद है तो चचा के बेटे मारूम होंगे। समझ आ गया भाई। तो ये अल अक़रब फल अक़रब हकीकी है। दूसरा अल अक़रब फल अक़रब हुक्मी कि जब एक नवा मौजूद हो तो बाकी नवे क्या होंगे, मारूम होंगे। अब जुज़े मैयत मौजूद है, ठीक है, तो असले मैयत भी मारूम होगा, जुज़े अबी भी मारूम होगा, ठीक है। जुज़े जद भी क्या होगा, मारूम होंगे। समझ आ गया भाई। तीसरी चीज़ क्या है, क़ुव्वत क़राबत। क़ुव्वत क़राबत में कि जो क़राबत में ज़्यादा करीब है, जो उसकी क़ुव्वत क़राबत क्या है, बहुत ज़्यादा है क़ुव्वत में। देखो भाई, एक 2 वास्तों से करीब है और एक 1 वास्ते से करीब है। तो जो 2 वास्तों से करीब हैं उसको क्या होगी, यानी माल मिलेगा, और दूसरा क्या होगा, मारूम होगा। देखो हकीकी बाई है, ठीक है, और एक अल्लाती बाई है।
تو جب یہ دونوں میت کے ساتھ آ جائے، میت کا ایک حقیقی بھائی ہے اور ایک کیا ہے اللاتی، تو اب مال کس کو ملے گا؟ حقیقی بھائی کو، کیونکہ وہ دو واسطوں سے میت کے قریب ہے، ایک ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے، اور اللاتی میں کیا ہے باپ ایک ہے اور ماں کیا ہے الگ الگ ہے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ یہ تو کل والا سبق ہو گیا، آج والا سبق الگ ہے۔ دوسری قسم عصبہ بغیری آج ہم پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ فَأَرْبَعٌ مِّنَ النِّسْوَةِ وَهُنَّ اللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانُ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِإِخْوَتِهِنَّ كَمَا ذَكَرْنَا فِي حَالَتِهِنَّ وَمَن لَّا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِأَخِيهَا كَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ۔ دیکھو بھائی اوپر دیکھو، یعنی آج جو سبق ہیں وہ عصبہ بغیری کے ہیں۔ عصبہ بغیری کس کو کہتے ہیں؟ کہ غیر کی وجہ سے عصبہ بن جائے، یعنی غیر اس کے عصبہ بننے کا کیا ہو سبب ہو، یعنی بذاتی خود سبب نہ ہو لیکن کیا ہو عصبہ نہ ہو لیکن کیا ہو غیر کی وجہ سے عصبہ بن جائے۔ اور ایسی 4 لڑکیاں ہیں جو غیر کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں عصبہ بنتی ہیں۔ اس میں سے ایک بیٹی ہے، بیٹی کے احوال آپ پڑھے ہیں کہ بیٹی کے 3 حالتیں ہیں، آپ بلا دیے مجھے پتہ ہے سب کچھ آپ لوگوں نے۔ ایک ہو تو نصف ملے گا، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا، اور اگر بیٹا ساتھ آ جائے تو کیا کرے گا عصبہ بن جائے گا۔ تو اس کو کیا غیر کی وجہ سے، یعنی بیٹی کی وجہ سے کیا ہو، بیٹے کی وجہ سے کیا ہو گئی عصبہ بن گئی، تو عصبہ بغیری۔ اب حقیقی بہن ہے اخت لابن و امین، جب ایک ہو تو نصف ملے گا، 2 ہو یا 2 سے تو ثلثان۔ اگر حقیقی بیٹا ساتھ آ جائے تو اس کو کیا کرے گا عصبہ بنا دے گا۔ اخت لابن یعنی اللاتی بہن ہے، سنو اللاتی بہن ایک ہو نصف ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہو ثلثان ہیں۔ اگر اللاتی بائی ساتھ آ جائے تو پھر عصبہ ہوں گے، اگر بیٹی ساتھ آ جائے تو پھر بھی کیا ہوں گے عصبہ ہوں گے۔ اگر حقیقی بائی ساتھ آ جائے تو معروم ہوں گے۔ حقیقی بہن ساتھ آ جائے تو شرط کیا ہے کہ بیٹی کی وجہ سے عصبہ ہو، تو پھر کیا ہے یعنی عصبہ بن جائے گا، اور اگر بیٹا ساتھ آ جائے تو پھر کیا ہوں گے معروم ہوں گے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ یہ کیا ہو گئی اخت لابن ہو گئی۔ اب بنت لبن ہے، پوتی، پوتی ایک ہو تو نصف، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان، بیٹی ایک ساتھ آ جائے تو سدس، 2 یا 2 سے زیادہ آ جائے تو معروم۔ اگر پوتا ساتھ آ جائے ابن لبن تو کیا بنیں گے عصبہ۔ سمجھ آ گیا بھی؟ تو یہ عصبہ بغیری یعنی غیر کی وجہ سے یہ کیا بن رہے ہیں عصبہ بن رہے ہیں، لیکن ان کے لیے شرطیں ہیں کہ یہ کیا ہو ذوی الفروض میں سے ہو۔ کیا ہو؟ کیونکہ اگر ذوی الفروض میں سے نہیں ہوگا تو پھر عصبہ نہیں بنے گے۔ جس طرح چچا ہیں تو چچا کس میں سے ہیں عصبات ہیں، عصبہ ہیں، لیکن چچی جو ہیں وہ کیا ہیں ذوی الفروض میں سے نہیں ہیں۔ اب اگر چچی چچا کے ساتھ آ گئی تو سارا مال چچا لے لے گا، کیونکہ چچا جو ہیں چچی کو عصبہ نہیں بناتا کیونکہ وہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہیں۔ سمجھ آئے؟ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ اور بہرحال عصبہ بغیری فَأَرْبَعٌ مِّنَ النِّسْوَةِ پس وہ 4 ہیں عورتوں میں سے، وَهُنَّ اللَّاتِي اور وہ عورتیں ہیں فَرْضُهُنَّ نِصْفٌ کہ جس کا حصہ کیا ہے نصف ہیں ایک ہونے کی حالت میں، وَالثُّلُثَانُ اور 2 ثلثان ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہونے کی حالت میں، يَصِرْنَ عَصَبَةً بِإِخْوَتِهِنَّ اور یہ کیا بن جاتی ہیں عصبہ بھائیوں کے ساتھ، یعنی جب بھائی ان کے ساتھ آ جائے تو کیا ہو جاتی ہیں عصبہ بنا دیتے ہیں۔ کما ذکرنا فی حالتنا جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ہے ان کے حالات میں۔ ومن لا فرض لها من الاناث واخوها عصبة لا تصير عصبة باخيها اور وہ جس کا حصہ نہیں ہے من الاناث عورتوں میں سے، واخوها عصبة اور اس کا بھائی کیا ہے عصبہ ہیں، لا تصیر عصبتاً تو عصبہ نہیں بنے گی باخیہا اپنے بھائی کی وجہ سے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ یعنی جن کا ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، حصہ مقرر نہیں ہے،
تو اگرچہ اس کا بائی کیا ہے اسبا ہے، وہ پھر بھی بائی کی وجہ سے اسبا نہیں بنے گی. کالعم میں جس طرح کے چچا ہیں، والعم اور چچی. المال کلہ للعم دون العم، مال تمام کس کے لیے ہوگا؟ چچا کے لیے، نہ کہ چچی کے لیے. سمجھ آ گیا بھائی؟